کسی زمانے میں ایک لکڑہارا تھا جو بہت غریب تھا۔ ایک جنگل کے کنارے اس کی جھونپڑی تھی جس میں وہ اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ صبح صبح ہی گھر سے نکل جاتا، سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام کو انہیں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کا بندوبست کر لیتا۔ ایک دن کا ذکر ہے، جب وہ صبح صبح اپنے کام کے لیے جانے لگا تو اسے کوئی خیال آ گیا۔ وہ جاتے جاتے رک گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، آج میں دوپہر میں کھانے کے لیے گھر نہیں آ سکوں گا۔ اس کی بیوی نے قدرے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیوں؟ گھر آنے جانے میں جو وقت ضائع ہوگا اس میں کچھ لکڑیاں کاٹ لوں گا۔ اس نے بیوی کو جواب دیا، تو کیا دن بھر آپ بھوکے ہی رہیں گے؟ بیوی نے پھر سوال کیا، نہیں بھوکا نہیں رہوں گا، تم یوں کرنا کہ بڑی بیٹی کو میرا کھانا دے کر جنگل میں بھیج دینا، اس طرح میرا وقت بچ جائے گا۔ اس کی اس بات پر بیوی نے پوچھا، مگر بیٹی کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ آپ جنگل میں کہاں پر ہیں؟ اتنا بڑا خوفناک جنگل ہے کہ بیچاری کہاں ماری ماری پھرے گی۔ نہیں گھبراؤ نہیں، اسے راستہ معلوم ہو جائے گا۔ وہ بیوی کو سمجھاتے ہوئے بولا، میں یوں کروں گا کہ باجرے کا تھیلا ساتھ لے کر جاؤں گا، جس طرف جاؤں گا باجرے کے دانے بکھیرتا جاؤں گا، اس طرح یہ راستہ نہیں بھولے گی اور مجھ تک پہنچ جائے گی۔ لکڑہارے نے یہ کہا اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں چلا گیا۔ جب دوپہر ہوئی اور سورج سر پر آ گیا تو لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، یہ سوپ کا پیالہ لو اور اپنے باپ کو جنگل میں دے آؤ، دوپہر ہو چکی ہے، اسے یقیناً بھوک لگ رہی ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس نے سوپ کا پیالہ بیٹی کو دے دیا اور ساتھ ہی تاکید کی، دیکھنا جس رستے پر باجرے کے دانے ہوں اسی رستے پر چلتی جانا، اس طرح تم اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤ گی اور راستہ نہیں بھولو گی۔ بے فکر رہو اماں، میں اسی راستے پر جاؤں گی۔ بیٹی یہ کہہ کر سوپ کا پیالہ لے کر جنگل کی طرف چل دی۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو اسے کہیں راستے پر باجرے کے دانے بکھرے ہوئے نہ ملے۔ دراصل ہوا یہ تھا، صبح اس کا باپ باجرے کے دانے بکھیر تو گیا تھا، مگر دوپہر تک چڑیوں، کووں اور باقی پرندوں نے تمام باجرہ چن لیا تھا اور اب راستے پر ایک دانہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکی کو کہیں باجرہ بکھرا نظر نہیں آیا۔ وہ بیچاری حیران پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ باجرے والا راستہ تو نظر نہیں آ رہا، پھر میں کیا کروں؟ وہ انہی سوچوں میں کھوئی ہوئی ناک کی سیدھ میں چلتی رہی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر کو چل دیتی، اس طرح اندازے سے چلتی گھومتی رہی، مگر اسے اس کا باپ نہ مل سکا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ واپس گھر چلی جاؤں، لیکن گھنے جنگل میں اب اسے واپسی کا راستہ بھی مل نہیں رہا تھا۔ اس طرح چلتے چلتے دن ڈھل گیا اور رات سر پر آ گئی۔ ایک تو گھنا جنگل، اوپر سے رات اور پھر وہ اکیلی، کیا کرے اور کیا نہ کرے، کدھر جائے؟ قدم قدم پر اس کا دل دہل رہا تھا۔ تیز ہوا سے درختوں میں عجیب و غریب آوازیں پیدا ہو رہی تھیں اور گھپ اندھیرے میں بار بار الو خوفناک انداز سے بول رہے تھے۔ خوف دہشت کے اس عالم میں لڑکی سہمی ہوئی تھی۔ اتنے میں اسے دور درختوں میں روشنی دکھائی دی، یقیناً وہاں لوگ رہتے ہوں گے، اس نے دل میں سوچا اور اس میں حوصلہ پیدا ہو گیا، مجھے ایک رات کے لیے پناہ تو مل ہی جائے گی، اس نے اپنے آپ سے کہا اور جس طرف روشنی دکھائی دی تھی اس جانب قدم بڑھانے لگی۔ کچھ زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہ اس روشنی کے قریب پہنچ گئی۔ دیکھا تو وہاں ایک گھر تھا جس کی کھڑکی میں سے یہ روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے قدرے ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ جواب میں ایک کرخت آواز آئی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ لڑکی نے آہستہ سے دیوان خانے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہاں کمرے میں ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ لڑکی نے پھٹی پھٹی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو وہاں بوڑھے کے علاوہ 3 جانور بھی چولہے کے پاس بیٹھے نظر آئے۔ ان میں ایک مرغی، ایک مرغا اور ایک چتکبری گائے تھی۔ لڑکی لمحہ بھر خاموش کھڑی رہی اور پھر عاجزی سے درخواست کی، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، برائے مہربانی مجھے رات بسر کر لینے کی اجازت دیجیے۔ جواب میں اس بوڑھے شخص نے سر اٹھایا، ایک نظر لڑکی پر ڈالی اور پھر چولہے کے پاس بیٹھے ہوئے تینوں جانوروں کی طرف دیکھ کر بولا، پیارے مرغے، پیاری مرغی، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پیاری گائے، اب تم کیا کہتی ہو؟ جب بوڑھے نے جانوروں سے دریافت کیا تو تینوں نے بیک زبان کہا، ہم راضی ہیں۔ اس پر بوڑھا لڑکی کو مخاطب ہو کر بولا، جاؤ باورچی خانے میں جاؤ، وہاں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کھانا تیار کرو۔
یہ سن کر لڑکی خوش ہو گئی اور جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا تو واقعی کھانا پکانے کا بہت سا سامان تھا۔ خود اسے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی برتن دھوئے اور پھر شاندار اور لذیذ کھانا پکایا، مگر اس موقع پر وہ یہ بالکل ہی بھول گئی تھی کہ وہاں بوڑھے کے علاوہ 3 جانور بھی موجود ہیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہ رکابیوں میں ڈال کر لائی اور بوڑھے کے آگے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت اسے بے انتہا بھوک لگ رہی تھی، چنانچہ اس نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ اس طرح جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ بوڑھے سے کہنے لگی، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بتائیے بستر کہاں ہے تاکہ میں سو سکوں۔ بیشتر اس کے کہ بوڑھا کوئی جواب دیتا، تینوں جانور بولے، کب سے تم ہمارے ساتھ بیٹھی سوپ پی رہی ہو اور کھانا کھا رہی ہو؟ تم نے قطعی خیال نہیں کیا کہ ہم بھی بھوکے ہیں۔ اب وہ جگہ ڈھونڈو جہاں تم رات بسر کر سکو۔ اس کے ساتھ ہی بوڑھا بول پڑا، اوپر کی منزل پر جاؤ، تمہیں وہاں ایک کمرہ ملے گا جس میں 2 بستر ہوں گے۔ بستروں کو جھاڑو اور صاف کرو، پھر ان پر کتان کی صاف چادریں بچھاؤ۔ اس کے بعد میں آؤں گا اور تم سو جانا۔ جیسے ہی بوڑھے نے یہ کہا، لڑکی جلدی سے اوپر کی منزل پر گئی۔ اس نے دیکھا تو وہاں 2 بستر موجود تھے۔ اس نے دونوں بستر جھاڑے، صاف کیے، اس کے بعد ان پر کتان کی صاف چادریں بچھائیں اور بوڑھے کا انتظار کیے بغیر ہی ایک بستر پر دراز ہو گئی۔ دن بھر کے سفر سے تھکی ہوئی تو تھی ہی، جیسے ہی بستر پر لیٹی اس کے ساتھ ہی گہری نیند سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب بوڑھا اوپر آیا تو اس نے دیکھا لڑکی سوئی ہوئی ہے۔ اس نے موم بتی اس کے چہرے کے پاس کر کے جائزہ لیا، اس کو ہلایا، لیکن وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اسے ہوش تک نہ تھا۔ جب بوڑھے نے یہ دیکھا لڑکی گہری نیند میں بے سدھ لیٹی ہے تو اس نے فرش میں بنے ہوئے خفیہ دروازے کو کھولا اور لڑکی کو اٹھا کر اس میں سے نیچے تہہ خانے میں پھینک دیا۔ اب دوسری طرف لکڑہارے کی سنیے۔ وہ جب شام کو لکڑیاں کاٹ کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی پر برس پڑا، بولا، تم نے آج مجھے بھوکا ہی مار دیا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ بڑی بیٹی کے ہاتھ میرے لیے کھانا بھیج دینا، مگر تم نے اسے نہیں بھیجا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق بیٹی کو تمہاری طرف بھیج دیا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ تمہارا کھانا لے کر گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی، مگر وہ تو میرے پاس پہنچی ہی نہیں، پھر گئی کہاں؟ ہو سکتا ہے جنگل میں راستہ بھٹک گئی ہو۔ جنگل میں تو خوفناک درندے بھی ہیں، لکڑہارا فکر مند ہو کر کہنے لگا۔ اس وقت رات بہت ہو چکی ہے اور اسے تلاش کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، خدا اس کی حفاظت کرے۔ میرا خیال ہے ہمیں صبح تک اس کا انتظار کرنا چاہیے، یقیناً وہ کسی درخت پر چڑھ کر رات بسر کر لے گی۔ وہ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہوئے سو گئے اور پھر دوسرے روز لکڑہارا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی بیدار ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی تیاری کی، ناشتہ کیا اور معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر بیوی سے کہنے لگا کہ آج بڑی بیٹی کا انتظار کرنا، آج تم منجلی بیٹی کے ہاتھ میرا کھانا روانہ کرنا۔ آج میں باجرے کی بجائے بڑے دانوں والا اناج تھیلے میں بھر کر لے جاتا ہوں۔ میں اسی راستے میں دانے بکھیرتا جاؤں گا تاکہ جب بیٹی کھانا لے کر آئے تو اسے راستہ معلوم ہو سکے۔ یہ دانے باجرے سے بڑے ہیں اس لیے وہ راستہ نہیں بھٹکے گی۔ لکڑہارا بیوی سے یہ کہہ کر چلا گیا اور جب دوپہر ہوئی تو اس نے منجلی بیٹی کو کھانا دے کر کہا، بیٹی صرف اسی راستے پر جانا جس پر اناج کے دانے بکھرے ہوئے ہیں، اس طرح تم سیدھی اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ بے فکر رہو اماں، میں اسی راستے پر جاؤں گی۔ لڑکی نے یہ کہا اور باپ کا کھانا لے کر روانہ ہو گئی۔ جب وہ جنگل میں داخل ہوئی تو کسی راستے پر اناج کے دانے بکھرے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آج بھی جنگلی پرندوں نے کل کی طرح تمام بکھرے ہوئے دانے چن لیے تھے اور اب وہاں ایک دانہ بھی باقی نہ رہا۔ لڑکی بیچاری ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ دن ڈھل گیا اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اندھیری رات میں اسے بھی ایک روشنی دکھائی دی اور وہ بھی اپنی بڑی بہن کی طرح اس بوڑھے کے گھر پہنچ گئی۔ بوڑھے نے کل رات کی طرح اپنے تینوں جانوروں سے پوچھا۔ آج بھی تینوں جانوروں نے وہی کہا کہ ہم راضی ہیں۔ اس کے بعد بوڑھے نے لڑکی کو کھانا پکانے کے لیے باورچی خانے میں بھیجا اور اپنی بہن کی طرح کھانے کے ٹائم وہ جانوروں کو بھول گئی۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد جب اس نے سونے کے لیے دریافت کیا تو جانور بولے، جب سے تم ہمارے ساتھ بیٹھی کھا پی رہی ہو تم نے ہمارا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔
हम भी भूखे हैं, अब वो जगह ढूंढो जहाँ तुम रात बसर कर सको। बूढ़े ने उस तरह लड़की को दूसरी मंजिल पर जाने और बिस्तर तैयार करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वो खुद ऊपर गया तो वो भी अपनी बहन की तरह गहरी नींद सोई हुई थी। लिहाजा बूढ़े ने फर्श का खुफिया दरवाजा खोलकर उसे भी नीचे तहखाने में फेंक दिया। इधर तो ये हुआ, और दूसरी तरफ तीसरी सुबह जब लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए फिर जंगल जाने लगा तो उसकी बीवी ने उसे बहुत परेशान होकर कहा कि हमारी दोनों बेटियां नहीं मिल रही। आज 2 दिन हो गए और वो दोनों गायब हैं और अभी तक उनका कुछ पता नहीं। लकड़हारे ने कहा, बेफिक्र रहो, वो जंगल में रास्ता भटक गई होंगी। हमारी बेटियां समझदार हैं, वो खुद ही वापस आ जाएंगी। तुम परेशान नहीं हो, और आज तुम सबसे छोटी बेटी के हाथ मेरा खाना भेजना। ये बड़ी बहनों से ज्यादा ज़हीन भी है और फर्माबरदार भी। ये उनकी तरह इधर उधर नहीं भटकेगी और सीधी मेरे पास पहुंच जाएगी। उसकी बीवी ने जब ये बात सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी तीसरी और सबसे प्यारी बेटी से भी हाथ धो बैठूं? नहीं, मैं उसे नहीं बेच सकती। घबराओ नहीं, हमारी ये बेटी बहुत चालाक है और उन दोनों से ज्यादा अक्लमंद भी है। लकड़हारा बीवी से कहने लगा, ये रास्ता नहीं भूलेगी। फिर मैं आज मटर के दानों का थैला ले जा रहा हूँ। मटर के दाने बहुत बड़े होते हैं और इन्हें देखते हुए ये मुझ तक जरूर पहुँच जाएगी। पहले तो उसकी बीवी छोटी बेटी को भेजने से इनकार कर देती है, मगर जब लकड़हारे ने उसे ज्यादा मजबूर किया तो कहने लगी कि अच्छा, मैं इसे भेज दूंगी, लेकिन तुम मटर के दाने अच्छी तरह बिखेरना। इस तरह जब दोपहर हुई तो उसने अपनी छोटी बेटी को खाना दिया और साथ ही ताकीद की, ध्यान से जाना और जिस रास्ते पर मटर के दाने बिखरे हों उस पर जाना। इस तरह तुम रास्ता नहीं भटकोगी और सीधी अपने बाप तक पहुंच जाओगी। फिक्र ना करो अम्मा, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी जिस पर मटर के दाने बिखरे होंगे। उसने बाप का खाना लिया और जंगल में चल दी, मगर आज भी रास्ते पर मटर के दाने कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जंगली कबूतरों ने तमाम मटर के दाने चुन लिए थे और एक दाना भी कहीं न छोड़ा था। लड़की जब चलते चलते जंगल में पहुंच गई तो वो भी रास्ते में भटक गई। रास्ते की तलाश में वो सारा दिन मारी मारी फिरती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। अब तो वो बड़ी परेशान हुई, लेकिन क्या करती। उसने रास्ता तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद घने जंगल में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई न दिया। वो भी अपनी दूसरी बहनों की तरह भटकती फिर रही थी कि उसे दूर दरख्तों में रोशनी नजर आई। रोशनी का नजर आना था कि वो उस तरफ चल पड़ी और चलती चलती उस बूढ़े के मकान तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। जब वो अंदर पहुंची तो वही सफेद बालों वाला बूढ़ा बैठा हुआ था और करीब ही चूल्हे के पास उसके तीनों जानवर भी थे। लड़की ने बड़ी मोहब्बत से दरख्वास्त की, मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ, आपसे इल्तमास है कि मुझे एक रात बसर करने की इजाजत दे दें। बूढ़े ने पहले की तरह अपने जानवरों की तरफ देखा और उनसे पूछा, जिस पर जानवरों ने एक जुबान होकर कहा कि हम राजी हैं। जानवरों के इतना कहने के साथ ही लड़की आगे बढ़ी और उसने चूल्हे के पास बैठे हुए मुर्गे और मुर्गी पर हाथ फेरते हुए प्यार किया। उनके परों को सहलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरने लगी। फिर उसने गाय के सींगों के दरमियान हाथ फेरे और उसे प्यार करने लगी। इतने में बूढ़ा लड़की को मुखातिब करके बोला, बावर्ची खाने में जाओ, वहाँ बहुत कुछ रखा है, हमारे लिए खाना तैयार करो। लड़की उसी वक्त बावर्ची खाने में गई और थोड़ी ही देर में शानदार और लजीज खाना पकाकर ले आई। उसने सूप भी तैयार किया था और प्लेटों में डालकर मेज पर रख दिया। जब वो खाना खाने लगी तो अपने आप से कहने लगी, मैं खाना खाकर पेट भर लूं और गरीब बेजुबान जानवरों को कुछ न दूं। पहले मैं उन्हें खाना खिलाऊंगी, फिर मैं खुद खाऊंगी। वो उसी वक्त अपनी जगह से उठी और एक बर्तन में बहुत से जौ ले आई, जो उसने मुर्गी और मुर्गे के आगे बिखेर दिए। उसके बाद वो कमरे से बाहर गई और झोली भर के सूखी घास लाई। उसने ये घास गाय के आगे डाल दी और बोली, खाओ खाओ, तुम भूखे होगे, तुम्हें प्यास भी लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी भी लाती हूँ। वो जल्दी से गई और एक बड़े से बर्तन में ताज़ा पानी भरकर ले आई। जैसे ही उसने पानी का बर्तन जानवरों के आगे रखा, मुर्गा और मुर्गी भागकर बर्तन के किनारे पर बैठ गए और चूंचे भर भर के पानी पीने लगे। गाय ने भी खूब जी भर के पानी पिया। इस तरह जब वो जानवरों को खिला पिला चुकी तो खुद बूढ़े के साथ मेज पर जाकर खाना खाने लगी। जब वो खाना खा चुकी तो कहने लगी, क्या अब हम सब सोने चलें? बूढ़े ने जानवरों की तरफ देखकर दरियाफ्त किया, प्यारे मुर्गे, प्यारी मुर्गी और गाय,
اس کے بارے میں تم سب کیا کہتے ہو؟ جانوروں نے خوشی خوشی ایک زبان ہو کر جواب دیا، تم نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھایا پیا ہے اور سوچا ہے ہمارے بارے میں، جو بالکل درست تھا۔ ہم تمہیں شب بخیر کہتے ہیں۔ ان سے رخصت ہو کر لڑکی اوپر والی منزل پر گئی اور اس نے بستر جھاڑے درست کیے اور بستروں پر صاف ستھری چادریں بچھائیں۔ اس طرح جب بستر بالکل تیار ہو گئے تو بوڑھا بھی اوپر آیا اور بستر پر لیٹا تو اس کی سفید داڑھی کے بال اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے۔ لڑکی نے اسے لیٹتے دیکھا تو خود دوسرے پلنگ پر دراز ہو گئی۔ اس نے سونے سے پہلے دعا مانگی اور پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ آدھی رات تک لڑکی بڑے سکون سے سوئی ہوئی تھی، لیکن پھر اچانک گھر میں شور ہونے لگا جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ اس وقت پورے گھر میں طرح طرح کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کونوں میں دیواریں ٹوٹتی اور ترقتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے دھماکوں کی گونج پیدا ہو رہی تھی۔ دروازے دھڑ دھڑ کر کے دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ چھت کے شہیتروں سے یوں آوازیں آ رہی تھیں جیسے ابھی اکھڑ کر نیچے آ گریں گے اور چھت زمین بوس ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر تک اس طرح خوفناک آوازوں سے گھر گونجتا رہا اور پھر ایسے لگا جیسے واقعی پورے گھر کی چھتیں نیچے آ گری ہیں۔ لڑکی خوفزدہ اور پریشان ہو کر بستر سے اتر آئی، مگر اتنے میں تمام آوازیں ختم ہو چکی تھیں اور ایک بار پھر سے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لڑکی نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اور ہر چیز صحیح سلامت تھی۔ تعجب ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک اسی طرح حیرانی اور پریشانی میں بیٹھی رہی۔ اس کا خیال تھا شاید پھر کوئی انہونی بات ہونے لگے، مگر اب وہاں سکون کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ اب وہ قدرے مطمئن ہوئی تو وہاں بستر پر دراز ہو گئی اور پھر چند ہی لمحوں بعد گہری نیند میں سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے دیکھا سورج نکل چکا تھا، ہر طرف روشنی تھی اور وہ ایک بہت بڑے ہال میں ایک شاندار مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہاں کی شان و شوکت شاہی محل کی طرح تھی۔ فرش پر قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے اور کھڑکیوں کے ریشمی سبز پردوں پر سونے کی تاروں سے پھول بنے ہوئے تھے۔ وہ جس مسہری پر لیٹی ہوئی تھی وہ ہاتھی کے دانتوں کی بنی ہوئی تھی، جس پر بہت قیمتی چادر بچھی ہوئی تھی۔ مسہری کے ساتھ ہی ایک نہایت خوبصورت نازک سی کرسی تھی، جس کے پاس سلیپروں کی ایک جوڑی پڑی تھی۔ یہ سلیپر نرم و نازک تھے اور ان پر بیش قیمت موتی جڑے ہوئے تھے۔ اس نے تعجب سے یہ سب کچھ دیکھا اور سوچنے لگی، میں یقیناً کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھیں ملی اور جھپکیں، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ سب کچھ حقیقت تھا۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ اتنے میں تین نوجوان لڑکے ہال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی خادموں کی طرح بڑے ادب سے سلام کیا اور پھر کہنے لگے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے لڑکوں کی طرف دیکھا اور پھر بولی، تم جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو وہ خود سے کہنے لگی، میں ابھی باورچی خانے میں جاتی ہوں اور بوڑھے کے لیے کچھ سوپ وغیرہ بناتی ہوں۔ اس کے بعد پیاری مرغی اور مرغے اور گائے کو بھی کچھ کھانے کو دوں گی، یقیناً ان سب کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ لڑکی کا خیال تھا کہ بوڑھا ابھی بیدار نہیں ہوا ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے ایک طرف اس کے بستر کی طرف نگاہ ڈالی تو بوڑھے کا بستر بھی ایک شاندار مسہری میں بدل چکا تھا، لیکن وہ بستر پر نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک اجنبی نوجوان لیٹا ہوا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو نوجوان انتہائی حسین اور خوبصورت تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرانی اور بھی بڑھ گئی۔ دل میں سوچ رہی تھی، یہ سب کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں وہ نوجوان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور لڑکی کو اس قدر حیران دیکھ کر بولا، گھبراؤ نہیں، تمہیں ابھی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر بولنے لگا، میں ایک شہزادہ ہوں اور ایک بوڑھی جادوگرنی نے مجھ پر جادو کر دیا تھا۔ اس نے میرے تین خادموں کو بھی مرغی، مرغا اور گائے کے روپ میں بدل دیا تھا۔ جادوگرنی نے مجھے سفید داڑھی والا بوڑھا بنا کر اس جنگل میں چھوڑ دیا تھا، جہاں میں اپنے ملازموں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ ہم چاروں جادو سے اس وقت آزاد ہو سکتے تھے جب کوئی ایسی نوجوان لڑکی یہاں آتی جو نیک دل اور مہربان ہوتی، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، اور وہ لڑکی تم ہو جس نے یہاں آ کر جادو سے ہمیں آزاد کروایا ہے۔ اس کے بعد اس نے لڑکی کو یہ بھی بتایا کہ رات کو جو غیر معمولی شور ہوا تھا وہ دراصل جادو کے اثر کا توڑ تھا۔
جیسے ہی ہم سب جادو کے اثر سے آزاد ہوئے، اس کے ساتھ ہی جنگل میں پرانا گھر بھی شاہی محل میں بدل گیا، جس میں اب ہم بیٹھے ہیں۔ اب لڑکی کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی اور وہ بڑی خوش تھی کہ اس نے شہزادے اور ان خادموں کو بری جادوگرنی کے جادو سے آزاد کر دیا ہے۔ اس نے اپنے بارے میں شہزادے کو بتایا اور پھر شہزادے نے اپنے خادموں سے کہا، ابھی جاؤ اور لڑکی کے والدین کو لے کر آؤ تاکہ ہم آپس میں شادی کر سکیں۔ یہ سن کر لڑکی بے انتہا خوش ہو رہی تھی کہ اس کی شہزادے کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، مگر عین اس وقت اسے اپنی دونوں بہنوں کا خیال آیا۔ اس نے شہزادے سے پوچھا، لیکن میری دونوں بڑی بہنیں کہاں ہیں؟ میں نے انہیں تہہ خانے میں بند کر کے رکھا ہے۔ شہزادے نے جواب میں بتایا، کل انہیں جنگل میں بھیج دیا جائے گا، جہاں وہ کوئلہ گھر میں اس وقت تک خدمت انجام دیں گی جب تک اپنی اصلاح نہ کر لیں اور انہیں اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ جانوروں کو بھی بھوکا نہیں چھوڑنا چاہیے۔